اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علمه وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل ومحمودا لا يزال بارئ المسموكات وداحي المدحوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما ابن زهراء الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، راتوں میں سے سب سے افضل ترین رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں تمام مرحومین اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جنہیں پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہدیہ کرتے ہیں، کیا چیز بھیجتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ ہم جن پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ ہمیں یاد کریں گے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ہر شب جمعہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مرحومین کو، چونکہ ابھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اختیار میں یہ دن تھے، دنیا جو اختیار میں تھی، جو زندگی ان کی تھی 60 70 80 سالہ، جب ان کا اختیار تھا وہ گزار کے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی خداوند متعال نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ابھی ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنی خطاؤں کی وہ معافی مانگ سکیں۔ لہٰذا انہیں امید ہوتی ہے کہ ہم جو پیارے اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، ان کی مغفرت ہوگی۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے مرحومین کو یاد کریں اور خصوصاً شب جمعہ کو یاد کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر انہیں ہدیہ کر دیا کریں۔
تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام مرحومین کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بے حق محمد و آل محمد تمام مرحومین و مرحومات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، اور اسی طرح جو بھی مومنین و مومنات جہاں جہاں پہ بھی ہیں انہیں بے حق محمد و آل محمد اگر وہ مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز ہیں جو کہہ رہے تھے ان کے والد صاحب مریض ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ پنج تن پاک کا، 12 امام چہاردہ معصومین کا، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو سامعین محترم، میں نے جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ ہر بچے کو یاد ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا کی یہ روایت ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ یہ سب کو آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی پتہ ہے، ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور نہیں پڑے گی۔ اور یہ میں نے کیوں یہ روایت آپ کے سامنے تلاوت کی؟ اس لیے کہ یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا کہ جس میں ہمارے اور آپ کے امام زمانہ تشریف لائے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے یہ روایت پڑھی اور اسی کے ذیل میں چند معروضات جو ہیں وہ اسی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے 2 جملوں میں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کون سا مہینہ گزار رہے ہیں اور آئندہ آنے والا مہینہ کون سا ہے اور کون سا مہینہ ہم نے گزارا ہے۔ آنے والا مہینہ شہر اللہ ہے، جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان شہر اللہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں چند دن باقی ہیں اسے شہر النبی کہا جاتا ہے، اور جو مہینہ ہم نے گزارا اسے شہر علی کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ اسی ترتیب سے جس طرح رسول خدا نے یہ روایت فرمائی تھی، ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور دیکھیں کہ وہ روایت واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی اسی ترتیب سے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان شہر النبی ہے اور رمضان شہر اللہ ہے، یعنی نبی تک پہنچنے کے لیے پہلے علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، پہلے مولا کائنات کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی، اور جب مولا کائنات کو پہچان لیا تو پھر نبی کو پہچانیں گے، رسول خدا کی معرفت حاصل کریں گے، جب معرفت نبی حاصل کی تو پھر معرفت اللہ تک پہنچیں گے۔ تو یہ اسی طرح اسی ترتیب سے ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے اور ماہ رمضان ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے لیلۃ القدر کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہے، اگر یہ یقینی بنانا ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کریں تو ماہ رجب سے شروع کرنا پڑے گا، ماہ رجب سے استغفار شروع کرنا پڑے گا۔ پھر شہر النبی میں جس طرح نبی خدا نے یہ فرمایا کہ میری اس مہینے میں مدد کریں، یعنی کیا مطلب؟ مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اس مہینے میں اگر ہو سکے تو عبادت کریں جتنی ہو سکے، اور کم از کم کہا کہ 1 روزہ رکھ کر ہی میرے ساتھ میری عبادت میں شریک ہو جائیں، اتنا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے ان جو مہینے گزارے ہیں اس فرصت سے آپ نے بخوبی استفادہ کیا ہوگا، فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ماہ مبارک کے لیے آپ آمادہ ہو رہے ہوں گے، تیار ہو رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ 5 تن پاک کے صدقے میں ہم لیلۃ القدر کو بھی درک کریں گے۔ صلوات بھیجیں بار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں اس روایت کی طرف آؤں کہ فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا وہ جاہلیت کی موت اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی روایت کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جب وہ اصحاب کے سامنے آئے، اور اصحاب کے سامنے آ کے یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ذکر ما خلق العباد الا لیعرفوہ۔ مولا و آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ میں نے
بندگان خدا کو، میں نے اس مخلوق کو، عباد کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ لیعرفوہ، تاکہ وہ اسے پہچانے، تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں۔ تو مولا و آقا خدا کی معرفت حاصل کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرماتے ہیں اذا عرفوہ عبدوہ، جو شخص بھی خدا کی معرفت حاصل کرے گا تو وہ اس کی عبادت کرے گا۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی عبادت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب عبادت میں اضافہ ہوگا، فرمایا کہ جب عبادت ہم اس کی کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا۔ مولا واقع فرما رہے ہیں عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کریں گے، جو شخص بھی اس کی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے تمام خداؤں کی عبادت سے مستغنی ہو جائے گا۔ یعنی فرمانا کیا چاہ رہے ہیں مولا واقع؟ ہمیں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ سر کبھی کسی دوسری بارگاہ میں نہیں جھکتا، وہ سر کبھی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مولا آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کی غلامی اختیار کرو۔ جس نے اس کی غلامی اختیار کر لی وہ پھر کبھی دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ لیں اس کی زندہ اور روشن مثال یہ ایران ہے، رہبر انقلاب اسلام ایران دیکھیں کہ کیسے وہ جسے پوری دنیا سپر پاور مانتی ہے، امریکہ جسے سارے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے مقابلے میں آ کر یہ دکھا دیا کہ دیکھو یہاں کوئی دنیا میں سپر پاور نہیں، اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا ہے فقط کہ جس سے ڈرنا چاہیے، وہ خدا ہے کہ جو سپر پاور ہے۔ تو میں اپنے مطلب کی طرف آؤں، فرمایا کہ میں نے، یعنی خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ میں نے عباد کو، مخلوق خدا کو میں نے خلق نہیں کیا، بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ مجھے پہچانے۔ اب یہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے سامنے یہ فرما رہے تھے۔ جب اصحاب کے سامنے بات ہو رہی ہے تو اصحاب میں سے ہی ایک شخص نے اٹھ کر یہ سوال کیا، مولا واقع یبن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے کیا؟ تو اس وقت یہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ بھائی یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے والا کہ ما معرفت اللہ؟ کیا اس شخص نے سورہ توحید نہیں پڑھی تھی، قل هو اللہ نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہم کف نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا؟ تو اس کے سوال سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور مولا و آقا نے جو جواب دیا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو مولا و آقا نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ دیکھیں ہم جو معرفت حاصل کرتے ہیں چیزوں کی، کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے۔ مثلا کوئی شخص ہمارے سامنے آیا، ہم نے اسے دیکھا، دیکھنے سے پہچانا کہ یہ کون ہے، مثلا یہ فلاں شخص ہے۔ اگر ہم دیکھ نہیں سکتے، مثلا آواز سن رہے ہیں تو آواز سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، ہم نے پہچانا یا دیکھنے کے ذریعے سے یا سننے کے ذریعے سے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے، مثلا ایک پھول ہمارے سامنے، اب وہ نہ دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے نہ اسے سننے کے ذریعے سے، سونگنے سے ہم نے یہ پہچانا کہ اس پھول کی خوشبو کیسی ہے، یہ گلاب کا پھول ہے یا کوئی اور پھول ہے، اس سے ہم نے پہچانا۔ کس سے؟ سونگنے کے ذریعے سے۔ بعض ایسی چیزیں، مثلا ہمارے سامنے ایک ڈش آئی، اس سے ہم نے چکھا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، میٹھا ہے کڑوا ہے، تو کس سے پہچانا؟ چکھنے کے ذریعے سے۔ بعض ایسی چیزیں، مثلا یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، اسے ہم نے چھونے سے پہچانا کہ یہ سخت ہے، یعنی لکڑی ہے یا لوہا ہے،
تو ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے، یا دیکھنے کے ذریعے سے، یا سننے کے ذریعے سے، یا سونگھنے کے ذریعے، یا کھانے کے ذریعے، یا اسے حواس خمسہ یعنی چھونے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ اب سوال کرنے والا اتنا یہ جانتا ہے، تو اتنا یہ جانتا ہے کہ خدا ان حواس خمسہ میں آنے والا نہیں، یعنی خدا نہ یہ دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے، یا نہ وہ دیکھنے والی چیز ہے، نہ وہ سننے والی چیز ہے، نہ سونگھنے والی چیز ہے، نہ وہ چکھنے والی چیز، نہ چھونے والی چیز ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ ایسے مسلک سے تعلق رکھتا تھا کہ جو مسلک اس چیز کا قائل نہیں کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہوگا۔ تو کم از کم اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ خدا کا وجود ایسا وجود نہیں کہ جس کو ہم تصور کریں کہ یعنی وہ حواس خمسہ میں آنے والا نہیں۔ تو اس لیے اس نے سوال کیا کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا، بس نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو یہ زحمت دی اس کا نتیجہ کہ ما معرفت اللہ۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، دیکھیں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے۔ میں قربان جاؤں مولا و آقا پہ، ان کے اس پاک کلام پہ کہ وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں۔ اگر یہ امام نے نہ فرمایا ہوتا تو میں ہرگز یہ جرأت نہ کرتا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا۔ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو امام آگے سے فرما رہے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام، اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہی یہی معرفت خدا ہے۔ یعنی امام نے یہی نہیں فرمایا کہ پہلے اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، اس کے ذریعے سے تم پہنچو گے خدا تک، نہیں، فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا یہی معرفت خدا ہے۔ یعنی امام کو پہچاننا یعنی خدا کو پہچاننا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس میں زیادہ اور وقت نہ لوں، تو اس لیے امام کی معرفت حاصل کرنا، امام کو پہچاننا، یہ ہر زمانے کے لوگوں پر واجب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ اسی لیے میں نے یہ انتخاب کیا اس روایت کو کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمارے وقت کے امام اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اور ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا چاہیے۔ اور یہی یہ ایام ہیں، ایسے ایام ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جس ان ایام میں یہ جو وبا آئی ہوئی تھی، ہمیں خدا و اپنے امام کو پکارنا چاہیے کہ ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں، وہ ہماری مدد کریں۔ اور عزیزان گرامی، بس چند جملے توسل کے اور اس کے بعد التماس دعا۔ عزیزو، یہ ایام خوشی کے ایام ہیں، لیکن جب تک کربلا والوں کا ذکر نہ ہو، کربلا والوں کی مصیبت کا ذکر نہ ہو، اس وقت تک مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ مولا و آقا امام حسین علیہ السلام جس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی، تمام یہ پورا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، اور محرم میں جس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، وہاں کوئی ولادت نہیں، وہ تمام پورا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ اتنی محبت ہے خدا کو بھی حسین سے۔ تو عزیزوں، میں ان چند لمحات میں، چند جملوں میں مولا و آقا کے سب سے چھوٹے سپہ سالار، سب سے چھوٹے شہید، یعنی سن کے لحاظ سے جو سب سے چھوٹے تھے کربلا میں، وہ شہزادہ علی اصغر تھے۔ عزادارو، مولا و آقا جب شہزادہ علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے میدان کربلا میں لائے تو پانی کا سوال کیا تھا کہ دیکھو، اگر میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو مجھے پانی نہیں دو، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں اس ننھے علی اصغر کے لیے مانگ رہا ہوں۔
اور دیکھو کہ یہ پیاس کی شدت سے کس طرح تڑپ رہا ہے، اور یہ ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ پانی کا سوال ہے تو پانی کے بدلے میں کیا ملا عزادارو؟ پانی کے بدلے میں تیر لگا۔ بس میں 2 جملوں میں تمام کرتا ہوں۔ پانی کے بدلے میں تیر لگا، وہ تیر کیسا تھا؟ 3 شعبہ تیر تھا۔ علی اصغر 6 ماہ کے تھے۔ مقتل کے جملے ہیں فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر نے شہزادہ علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ عزادارو آپ جانتے ہیں تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، لیکن یہ مقتل میں کیوں لکھا گیا کہ تیر نے ذبح کر دیا؟ تو علی اصغر چھوٹے تھے، تیر بڑا تھا۔ عزادارو جو تیر لگنا تھا تیر لگا، علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر کے رکھ دیا۔ عزادارو مقتل کا دوسرا جملہ ہے یتململ علی ید ابیہ کالطیر المذبوح، جب تیر لگا تو علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ اس طرح تڑپے جیسے ایک ذبح کیا ہوا پرندہ تڑپتا ہے۔ علی اصغر تڑپ رہے تھے بابا کے ہاتھوں پر۔ عزادارو مولا و آقا پانی پلانے لے کر گئے تھے، اب شرمندہ ہے کہ میں کیسے علی اصغر کو واپس لے کر جاؤں۔ عزادارو بزرگان یہ کہتے ہیں مولا حسین 7 دفعہ خیام کی طرف گئے، 7 دفعہ واپس آئے، میں علی اصغر کو کیسے لے کر جاؤں۔ عزادارو ہرملہ سے کربلا کے بعد واقعے کے بعد یہ پوچھا گیا، اے ہرملہ اس پورے واقعے کربلا میں، بس آخری جملہ، پورے واقعے کربلا میں تجھے کسی جگہ دکھ بھی ہوا ہے؟ تو ہرملہ یہ کہتا ہے ہاں مجھے ایک جگہ دکھ ہوا، جب مولا حسین علی اصغر کو خیام کی طرف لے کر جا رہے تھے، پھر واپس آتے تھے، 7 دفعہ گئے 7 دفعہ واپس آئے، ہائے تیر میں نے مارا تھا، علی اصغر کو میں نے ذبح کیا، شرمندہ حسین تھا، اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ بحق محمد و آل محمد، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے علی اصغر کے بے گناہ خون کا۔ یا اللہ جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد قبلہ فیصل رضا عسکری صاحب کے والد صاحب مریض ہیں، اسی طرح اور دیگر جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور اسی طرح بہت سارے مرحومین و مرحومات جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خصوصاً فیصل رضا عسکری صاحب کی والدہ مرحومہ مولانا معید حسن عسکری صاحب کی والدہ جو ہیں مریض ہیں، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور اسی طرح مولانا فیصل رضا عسکری صاحب کے والد صاحب جیسے عرض کیا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جتنے مومنین و مومنات جیسے یہ عرض کیا اور ان کے علاوہ جتنے مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات ابھی سماعت فرما رہے ہیں، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کی جو حاجات ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کے جو مریض ہیں یا اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو مرحومین و مرحومات ہیں ان کو ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے بارے میں آقا و مولا کا جل ظہور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر انقلاب اسلامی کو، اسی طرح ان کے نمائندگان خصوصاً پاکستان میں علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ طاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔